من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان اس دنیا کا چند دن کا مہمان ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کس کی کتنی ٹائمنگ لکھی ہے یہ رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یقین نہیں آتا تو صرف گزرنے والی رات اور آج کے دن میں اس دنیا سے جانے والے نوجوان لوگوں کی لسٹ پڑھ کے دیکھ لیں۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ کئی لوگوں کی منگنیاں ہو چکی تھیں، کچھ کے دن مقرر تھے اور کچھ کی شادی ہوئی کو ابھی چند روز گزرے تھے۔ جب تیرے میرے رب نے یہ چیز ہم سے اوچھل رکھی ہے کہ کب کس کی موت آئے گی، اور ساتھ میں یہ مطالبہ بھی کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اصحاب ایمان لوگ اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ تم اس دنیا میں اپنے تکبر، انا، ضد اور مستی کی زندگی جی کر کے نہیں، بلکہ تقوی والی، ڈر والی، خوف والی، للہیت والی، عاجزی والی، مٹی ہوئی وہ زندگی لے کے تقوی اختیار کر کے آؤ۔ اور تقوی یہ نہیں ہے کہ جس دن من بنا، موڈ بنا، نماز پڑھ لی، جس دن دل چاہا قرآن کھول لیا، جب کبھی من میں آیا تو حقوق کے لیے لوگوں کے ساتھ محبت کر لی، کبھی کبھی دل کیا تو کچھ فرائض نبھا لیے، بلکہ فرمایا حق کا تقاتے ہی۔ یہ ڈبلنگ ذرا کون ہے ساتھی، ادھر ختم کر دیں، یہ ڈبلنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ڈریے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور حق کیا ہے؟ ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کچھ بھی کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنے رب کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہیبت، وہ طاقت، وہ قوت کہ جس کے سامنے فرشتے بھی پر نہیں مار سکتے۔ اور اگر تمہاری یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو کم از کم یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کے کیمرے تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ نگران ہے، رقیب ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس کیفیت کا نام حدیث جبرائیل میں صحیح مسلم میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان رکھا ہے، جو زندگی کے معاملات میں حسن پیدا کر دیتا۔ مگر ہمارے معاشرے میں، اس مٹی میں، اس دھرتی میں، اس احسان سے مراد لوگوں نے تصوف لے لیا۔ تصوف یہ وہ خود ساختہ اصطلاح ہے جس کا پورے قرون اولیٰ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے زمانے اور دور میں، 23 سالہ دور نبوت میں، اور اس کے بعد خلافت راشدہ میں، اصحاب علیہ السلام آپ کے جو ساتھی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے پورے دور میں، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں، حتیٰ کہ محمد ابن سیرین جو کہ سید التابعین، ان کے ہاں بھی اس طرح کی کوئی اصطلاحات نہیں تھی کہ آپ اور میں اٹھیں،
اللہ کے ڈر کا یہ مطلب ہو کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، ایک مصلی لے لیں، ایک لوٹا لے لیں، جائے نماز لے لیں، عثمان ٹاؤن کی آبادی کو چھوڑ دیں، دور کہیں جنگلوں میں نکلیں، بنوں میں نکلیں، دیہاتوں میں نکلیں، پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، غاروں میں چلے جائیں، علاقے کے قبرستان میں ڈیرے ڈال لیں جہاں لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، وہاں چلے جائیں اور اللہ اللہ کرتے، قیام رکوع کرتے، سجدے تشہد کرتے، مناجات اور عبادات میں زندگی گزار دیں، تیرے رب کو قطعاً یہ چیز گوارا نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوتی اور یہی دین ہوتا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مکہ سے جدہ کا کتنا فاصلہ ہے؟ آپ لوگوں نے جنہوں نے عمرہ حج کیا ہے انہیں پتا ہوگا۔ جس قدر اس وقت موجودہ موٹر وے ہے 30 منٹ بھی نہیں لگتے، آدھے گھنٹے کا سفر۔ اگر آپ بہت آرام سے آ رہے ہیں تو 45 منٹ کا سفر۔ ٹھیک آپ کے مکہ سے سمندر سائڈ پہ آئیں تو 50 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جا کر کے ساحل بنتا ہے۔ آپ مکے سے نکلتے ساحل سمندر پہ ڈیرے ڈال لیتے، وہاں پانی ضرورت تھا، وہ پانی ملتا رہتا، وضو کرتے رہتے، قیام کرتے، رکوع کرتے، سجدے کرتے، مناجات کرتے، اللہ کرتے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات و تمجیدات و تکبیرات و تحلیلات میں زندگی گزر جاتی۔ مگر ایسے نہیں ہوا۔ 40 سال بھی مکہ میں، نبوت ملنے کے بعد 13 سال بھی مکے میں، خوشی کے لمحات بھی مکہ میں اور رنج و ملال بھی مکہ میں، جو کچھ ہوا ہے آبادی میں رہے۔ تقوی یہ ہے، زہد یہ ہے، عبادت یہ ہے، بندگی یہ ہے کہ بندہ آبادی میں رہ کے دکھ سکھ کو سہنا سیکھے۔ جس بندے کو دکھ سکھ سہنا نہیں آتے، سمجھ لیجئے کہ وہ تقوی سے بھی فارغ ہے، وہ رب کی قربتوں سے بھی فارغ ہے، وہ اللہ کی آزمائشوں سے بھی ناواقف ہے، وہ اپنا گھر بھی توڑ لے گا، رشتے بھی توڑ لے گا، نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس لیے آبادیوں میں رہنا، آبادیوں کے مسائل کو فیس کرنا، ان کے ساتھ لڑنا، کھڑے ہونا، سٹینڈ لینا، ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا، خاندان اور اپنی فیملیوں کے اندر مسئلے مسائل کے ساتھ عمدگی کے ساتھ پیغمبر کے اسوہ سے، کتاب اللہ کی ہدایت سے، آسمانی نازل شدہ آیات سے سبق لے کر کے پوچھ کر کے چلنا، یہی تو زندگی ہے، یہی بندگی ہے۔ وگرنہ کبھی یہ آیت نہ اترتی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، میرے والد بیمار ہیں، میں چاہتا ہوں مصلی پہ کھڑا ہوں، ان کی درد کہتی ہے کہ میرے اوپر کھڑا ہو، میں تیرے لیے نوافل پڑھوں، اس میں ثواب زیادہ ہے، یا بوڑھے بیمار باپ کے اوپر ٹائم لگاؤں، وقت دوں، محنت کروں، مٹھیاں بھروں، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اللہ دو حق مقابل ہیں، رات تیری ہے، ٹائم تیرا ہے، وقت تیرا ہے، میں بھی تیرا ہوں، یہ باپ جو میرا باپ ہے وہ بھی بندہ تیرا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہاں تقابل ہے۔ میرے خیال میں اگر کتاب اللہ سے رجوع کرو گے تو آسمان والا یہ جواب دے گا کہ میرے لیے فرض کر لے، لیکن بوڑھے بیمار ماں باپ کو وقت دے، یہ تیرے اوپر اس دنیا میں قرض ہے۔ فرض رہ جائے تو جنازے ہو جاتے ہیں، قرض رہ جائے تو جنازے نہیں ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ،
ولا تموتن، موت کا تو پتہ نہیں کب آئے گی، آپ نے مسلمان ہو کے مرنا ہے۔ اللہ اسلام اور مسلمان ہونا کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی ہو، فرائض کی ادائیگی ہو، سمجھداری اور دانائی ہو، عقیدہ صحیح ہو، معاملات درست ہو، پھر عبادات مزہ دیتی ہیں، وگرنہ اکیلی عبادتیں قیامت کے دن چھین لی جائیں گی۔ پوچھا میری امت کا مفلس کون ہے؟ میرے خیال میں علماء سے یہ حدیث آپ نے کثرت سے سنی ہوگی۔ عثمان ٹاؤن کا باسی، 2.5 کم مرلے کے مکان میں رہنے والا، کچی گلی، ٹوٹا ہوا فرش اور ٹپکتی ہوئی چھت والا بندہ غریب نہیں ہے۔ غریب وہ ہے قیام بھی پورے، سیام بھی پورے، رمضان بھی پورا، تہجد مکمل، فرائض مکمل، حقوق اللہ کے اوپر پوری گرفت، ماتھے پہ محرابے، گھٹنوں پہ نشان، ٹخنوں پہ نشان، اور چہرے کے اوپر نور، بڑا ہی درویش صفت، دنیا میں مانا جانے والا تہجد گزار، شب زندہ دار، مگر قیامت کے دن آئے گا، میرے محبوب نے کہا یہ میری امت کا مفلس آ رہا ہے۔ نیکیاں پہاڑوں کے برابر، نیکیوں کے ڈھیر، چاروں طرف انبار، دیکھ کے خوش ہوگا کہ میری فصل، میری محنت کا صلہ، میرے یہ بڑے بڑے کوہستانی سلسلے، مگر اس وقت پتہ چلے گا کہ اس نے حقوق اللہ میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پہ چگلی، زبان کے ساتھ کسی کی کاٹ، بہتان اور الزام۔ اللہ تعالیٰ وہاں جب عدل کریں گے تو عدل میں میزان ہے، اور میزان میں ایک طرف نیکیاں ہیں اور دوسری طرف کرنسی کوئی اور نہیں ہے، عمل۔ ممکن ہے رب کلمہ، ایک جملہ ناشکری کا زبان سے نکلے اور پوری زندگی کی عبادت کے بدلے رب وہ رکھ لے، صرف ایک جملہ تکبر کا، 70 سال کی عبادت ایک پانی کے گلاس میں رکھنے کے واقعات تو آپ نے سنے ہیں، لیکن ایک جملہ ویل لکل ہمزہ لمزہ، یہ سورت آپ نے بڑی مرتبہ پڑھی ہوگی، یاد کی ہوگی، ترجمہ بھی آتا ہوگا، بچوں نے حفظ کی ہوئی ہوگی، قرائے کرام کو اس کی ساری قراتیں آتی ہوں گی، سارے لہجے آتے ہوں گے، لیکن فرمایا کینسر اتنا جسم کو، وجود کو تباہ نہیں کرتا، خلیے ختم نہیں کرتا، جتنی ویل، جتنی بربادی، کہ جہنم کی آگ بھی جس وادی سے پناہ مانگے، وہ ویل کس کے لیے؟ ویل لکل ہمزہ، لکل، عثمان ٹاؤن کا رہنے والا ہر شخص جو اپنی زبان سے کسی کے عیب گنے، نام رکھے، چھوٹو ہی ہوئے، کوڈو ہی ہوئے، موٹو ہی، فلاں ہے، تو کہہ کے دیکھ تیری زبان کے ان جملوں سے اگلے کا دل کتنا دکھتا ہے، تو کیا جانے، کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ لفظوں کی کاٹ کی وجہ سے میں نے لوگوں کو خودکشیاں کرتے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے دیکھے ہیں، میں نے لوگوں کو علاقے چھوڑتے دیکھا ہے، لوگوں کی زبان کی وجہ سے، کہ انہوں نے میرا نام اتنا غلط رکھا ہوا ہے، یہ تو کہہ کے شاید گلی میں مذاق بنا لیتے ہیں، لیکن جو میرے دل پہ گزرتی ہے وہ کون جانتا ہے سوائے رب کے۔ فرمایا عثمان ٹاؤن کا یہ نمازی، یہ حاجی، یہ غازی، یہ مجاہد، یہ بڑا عابد، تہجد گزار، روزہ دار، زکوٰۃ دینے والا، صدقے کرنے والا، جس کے گھر میں، جس کے محلے میں، جس کی گلی میں، جس کی سوسائٹی میں لوگ اس کی زبان کی کاٹ کی وجہ سے محفوظ نہیں
برباد ہے یہ بھی، اور اس کی نمازیں بھی، روزے حج زکات اور نیکیاں اس سے چھین لی جائیں گی. مفلس. نیکیاں چلی گئی، برائیاں آ گئی، اور جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے وجود کی پور پورنی ایک ایک ریشے کے اندر پیپ ڈالی جائے گی. کینسر والے کے شاید جسم میں اتنی سمیل نہ ہوتی ہو، ایک ایک ریشہ، ایک ایک پٹھا، وجود کی جلد، اندر کا گوشت، ہڈیاں، سب پیپ میں بدل دی جائیں گی. ویل توڑ کے رکھ دیا جائے گا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہاتھ کے اشاروں سے بھی اگر کوئی کسی کو صرف یہ اتنا کہہ دینا چھوٹو آیا ہے. یہ واحد جملہ تھا جو سیدہ نے سیدہ کے بارے میں سید کے گھر بولا تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بیوی زینب نے آپ کی اہلیہ سیدہ صفیہ کے بارے میں، باپ بھی بادشاہ، بھائی بھی بادشاہ، شوہر بھی بادشاہ، قد چھوٹا تھا، اور صرف اتنا کہا، جا نہیں چھوٹے قد والی کتے سکون کر. ہم نہیں کہتے وہ یار تو ہے کی ذات دی کی نہیں، اس تو علاوہ ایک اور ہے، پدی دا کی پدی تے کی پدی دا شوربا. یہ جو پدی ہے نا، ہمارے ہاں چھوٹا سا ایک جانور ہے، چڑیا سے بھی چھوٹا ہے، تو ہم اس کو بڑا مذاق میں بول لیتے ہیں. ذات دی کوڑ کرلی جپے شتیرن ہم عام روٹین میں کہہ لیتے ہیں. وہ جا جا اپنی اوقات ویخ، وہ اپنی نسل تے اپنی قوم ویخ. یہ تو منہ کے جملے ہیں نا. اگر ہاتھ یا آنکھ کے اشارے سے ہم آپس میں بیٹھے ہیں، دوست ہیں، علماء ہیں، بزرگ ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی آیا ہے، بس اتنا کہہ دیا، صرف آنکھ کا اشارہ، آ گیا ہی. عمرے پہ جا رہے ہیں، کچھ نہیں بولا، جاتے جاتے پورے علاقے نو لٹ کے کھانا لا جتے چلے ہی. پتہ نہیں اس نے کتنی سچی توبہ کی ہو، پتہ نہیں رب نے اس کو کہاں سے چنا اور اٹھایا ہو، معلوم نہیں رب نے اس کے من کی آواز کو کس طرح سنا ہو. اس نے تنہائیوں میں اپنے رب سے کیسی تڑپ کے رو کے کوئی ملاقات کی ہو، اللہ کو اس کی ادا پسند آ گئی ہو، اور تیرے میرے کھاتے میں صرف بربادی اور ویل ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یہ تو ہم سے نہیں ہوا کہ ہم اللہ کے حکام کو سمجھ سکے، بچ سکے. یہ کتنی چھوٹی صورت ہے، معمولی سی، دیکھنے میں کوئی اتنا ہیوی ویٹ نہیں کہ یاد نہ ہو سکے، لیکن اس ایک جملے کے اندر کتنی تباہی اور بربادی ہے. میں نے اپنی 50 سالہ زندگی میں جتنے زلزلے دیکھے ہیں، جتنے سونامی اور لاشیں دیکھی ہیں، جتنے ڈیزاسٹر اور تباہیاں دیکھی ہیں، اللہ کی قسم اگر کوئی سمجھنے والا اس آیت کو پڑھے دل دہل جاتا ہے. اتنا خوف، اتنی تباہی، اتنا ڈر، اتنی ہیبت دنیا کی ان بربادیوں میں نہیں ہے جتنی اس ایک آیت کے اندر رب نے ڈالی ہے. مگر کیا ہے کہ نہ جناب کا دل دہلتا ہے، نہ میرا من بہلتا ہے. جب تک میں سردیوں میں مونگ پھلیوں کی مجلس میں بیٹھ کے توڑتے توڑاتے پورے محلے، پورے گاؤں، پورے علاقے اس کے اوپر نہ ہوں، ہوگا کیا؟ تو ذہن میں رہے کہ احسان حسن رویوں میں، حسن گفتار میں، حسن کردار میں، پھر جا کر کے احسان کا مزہ آتا ہے. اگر میری مونگ پھلی کی مجلس، اگر میرے ڈرائی فروٹ کے اوپر بیٹھنا یا مچھلی کی دعوت، یا میرا کھانا پینا اور میرا باربیکیو، میرے گھر کے اندر بلائے ہوئے لوگ یا کوئی محفل، اس میں لوگ میری زبان، میرے الفاظ، میرے اشارے کے نائے سے بچے ہوئے نہیں ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ پھر میری زندگی میں حسن نہیں، میری عبادتوں میں حسن نہیں، میری نمازوں میں، صلاتوں میں، قیام رکوع سجود میں، میرے تشہد میں، میرے روزوں میں، میرے حج اور عمروں میں، کرائی ہوئی ٹنڈوں میں، لبیک اللہم لبیک کے جملوں میں
قطعاً وہ حسن نہیں ہے، حسن تو ہے، نیکی تو اللہ دے دیں گے، لیکن اس کاٹ کا جو صلہ ہے، اور قیامت کے دن اللہ نہ کرے ان لوگوں نے میری عبادتیں اور اس کا اجر لے جانا ہے، اور ان کے جرم اور اس کی سزائیں میرے اوپر ڈال کے جب مجھے ویل وادی میں ڈالا جائے گا تو پھر پورے جسم میں بدبو اور سمیل اور پیپ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور جب مجھے پیاس لگے گی تو وہی پیپ پلائی جائے تو فائدہ ایسے جملہ بولنے کا۔ سر جی میں نے تو دیکھا ہے، آپ کا پتہ نہیں، اللہ نہ کرے کبھی یہ ہونٹوں کی سائڈیں کٹ جائیں نا، کٹ آ جائیں، پھٹ جائیں، سردیوں میں اکثر ہوتا ہے، تو یہی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ زبان پہ سفید چھالے پڑ جائیں تو کھانا مزہ نہیں دیتا، زندگی اجیرن۔ پھر کیسے آپ نے اور میں نے اپنی زبانیں تیز کر لی؟ کچھ لوگ جنگلوں میں نکل گئے، بنوں میں نکل گئے، صوفی بن گئے، رہبانیت اختیار کر لی، قبرستانوں میں بیٹھ گئے۔ وہ شاید اس طرح کے جملوں سے تو بچ گئے کہ لوگوں کو اشارے کنائے کریں، اپنا دامن بچا گئے، لیکن تیرے رب کو یہ بھی پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب ہستی کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عظیم اور کریم پیغمبر کو، رحیم اور رؤوف ہستی کو آبادیوں میں رکھا ہے۔ تو آج گفتگو جو جمعے کے دن آپ پھر دوسرا جمعہ رکھے ہوئے ہیں، اس میں یہ سبق پلے باندھ کے لے جائیں کہ ہمیں آبادیوں میں بربادی کے لیے نہیں، آبادی کے لیے پیدا کیا گیا۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، آپ کو آپ کے لیے نہیں بنایا گیا، آپ کو مائی باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، ہمسایوں کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے، اجنبیوں کے لیے، غیروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ کنتم خیر امہ، تم میں پہلے خیر بھری گئی ہے۔ سلنڈر میں گیس نہ ہو تو وہ آپ کا چولہا نہیں جلائے گا، انسان میں ایمان نہ ہو، بھلائی نہ ہو، خیر نہ ہو، آپ کا کیا خیال ہے؟ فاقد الشیء لا یعطیک، جو خود محروم ہے آپ کو کیا دے گا؟ آپ دیکھتے ہیں آپ کے علاقے میں بھی 9 بجے چلی جاتی ہے 8:30 گیس کہ رہتی ہے؟ یہ ہے جز وقتی گیس۔ جب لائف ٹائم تھی، جب دل کرا چولہا جلا لیا، آگ جلا لی، وہ مزے کی زندگی تھی یا ٹائمنگ والی؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ مجھے جز وقتی مومن نہیں چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو 24 گھنٹے 7 دن ہفتے کے، 30 دن مہینے کے، 365 یا 66 دن سال کے، پوری زندگی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مجھے سیفٹی والے مومن اور انسان چاہیے، یہ میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، یہ میں نے تمہارے لیے چنا ہے۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے؟ تیراکی کرنے گئے تھے، سوئمنگ پول پہ پیسے بھرے تھے، وقت سارا دن لیا تھا، جب وہاں گئے ہیں 2-4 امب چوب کے واپس آ گئے، کہندے جی میرا نہیں دل کردا وچ اترن۔ کوئی پوچھے نہائے ہو؟ کہندے جی ماشاءاللہ بڑیاں ٹوبیاں لائیاں، بڑا مزہ آیا ہے۔ ساتھ والا تو کہے گا نا کہ نہیں نہیں ایویں ہی ڈینگا مارن ڈیا، وڈیاں وڈیاں چھڈن ڈیا، اے تے وچ پیر پاؤن تو ڈرن ڈیا سی۔ زندگی ہے ہی ساری امتحان۔ 3 گھنٹے کا ٹائم جو ہوتا ہے نا امتحان کا، وہاں میں نے بڑے سارے بچوں کو دیکھا ہے، کچھ آتے ہی نہیں، این ٹائم پہ بخار ہے، بیماری ہے، بہانہ ہے، عذر ہے، کچھ دینے آ رہے تھے، حادثہ انہیں امتحان میں بیٹھنا ہی نہیں دیتا، اور کچھ جو بیٹھے پرچہ دیکھ کے گھوم گئے، ساڈے وس دی گل نہیں، پڑھا ہوتا تو آج کچھ کرتے، کچھ نے تھوڑا لکھا، کچھ چھوڑ دیا، اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو 3 گھنٹے پورے دے کے بھی کہا جاتا ہے یار دے دو پیپر، ٹائم پورا ہو گیا تو کہندے سر جی 2 منٹ۔ یہاں تو 2 منٹ کی مہلت مل جاتی ہے، لیکن رب نے 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں رکھی۔ لہذا اپنی زندگیوں کو غنیمت جانیں، قیمتی جانیں۔ بڑے لمبے لمبے دروس ہر رات، جلسے ہر رات، لیکچرز ہر دن۔ کون سا دن خالی ہے جس دن آپ اسکولوں میں بچوں کو نہیں بھیجتے سوائے جمعے کے، سوائے ہفتے کے؟
یا کچھ جگہوں پہ سوائے اتوار کے یا 2 دن ہفتہ اتوار کے، اور وہ بھی نصیحتیں، مگر نصیحتیں کرنے والوں کی زبان میں بھی تاثیر کانوں کی وجہ سے آتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ سننے والے لوگ اچھے ہوں نا تو بولنا بھی اچھا لگتا ہے۔ کئی دفعہ ماں باپ بولنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے جدو اس کسی نے سننی نہیں تھی، میں لفظاں نو ذائقہ نو کرنا۔ آپ اپنے گھر کے اندر چیک کریں، اگر ماں باپ زندہ ہے نا، کہ ہمارے ماں باپ ہمیں بات محبت سے کرتے ہیں، پیار سے کرتے ہیں، چاہت سے کرتے ہیں، خوش ہو کے کرتے ہیں، پر امید ہو کے کرتے ہیں، یا مایوس ہو کے ہم سے بات کرتے ہیں۔ یہ اصل تبدیلی ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ اگر حق ادا کرنا ہے تو یہاں ڈریے۔ اگر آپ کے والد محترم اماں جان، آپ کے دادا ابو، آپ کے تایا جی، آپ کے ماموں جان، رشتے میں جتنے بھی لوگ آپ سے بڑے ہیں، اگر پر امید ہو کے اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اچھی طرح سن لیں، 9 بچے ہوتے ہیں، 10 12 ماں پیو کم انہوں ہی آندے جے جنہیں تو امید ہوں ہے کہ انہیں سن لینی ہے۔ اگر آپ اس لسٹ میں ہیں تو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ اگر آپ اس لسٹ سے خارج ہیں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہیں کوئی ایسا جملہ منہ سے نکلا ہے کہ باپ آپ کو نصیحت کرنا چھوڑ گیا ہے، استاذ آپ کو سمجھانا چھوڑ گیا ہے، تایا جی آپ سے محبت چھوڑ گئے، یہ یک طرفہ کہانی نہیں ہوتی۔ ہوتی ہوگی کئی جگہ، لوگ کہتے ہیں، شکوے ہوتے ہیں، یار اسی تے تائے دا پیار آج تک نہیں ویکھیا، اسی نہیں ویکھیا بھی چاچیاں نے کدی محبت کیتی ہوئے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی ماموں نے نرمی برتی ہو۔ ہوتی ہیں ایسی کہانیاں بھی انفرادی طور پہ، لیکن آزمائش ہے، امتحان ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کی غلطیوں کو 2 منٹ سائڈ پہ رکھ کے اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، زمانہ ہم ہی سے بنا ہے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا، میں حاضری نہیں لگوانا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ضمیر کی عدالت میں آج فیصلہ رکھ کے، زندہ ماں باپ والے جن کے نہیں ہیں، آپ یقین کریں ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ماں باپ کو ملنا ہو تو قبرستان جانا پڑتا ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں، آج بدلو، آج، اگلے پل کی مہلت نہیں۔ اگر یہاں سے اچھی نیت کر کے اٹھ کے گھر نہ بھی پہنچ سکے، موت آ گئی، تو مجھے امید ہے اللہ انشاءاللہ اس صحابی کی طرح جس کے بارے میں محبوب نے کہا تھا کہ جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لو، اس بندے نے ابھی عمل نہیں کیا تھا، عمل کی نیت کی تھی کہ محبوب جو کہہ رہے ہو نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، اور پھر موت آئی اور دنیا سے چلے گئے، اور وہ جنتی جو ہے بغیر عمل کے رب نے جنتی بنا دیا تھا، پختہ یقین کے ساتھ۔ وگرنہ آپ کی آج کی حاضری اور میری حاضری کہیں ویل لکل ہمزہ نہ ہو جائے۔ ہم جلسوں پہ بھی آتے ہیں نا، تو ہمارا انداز پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ علماء کے بارے میں بھی، قراء کے بارے میں بھی، نقابت کے بارے میں بھی، انتظامیہ کے بارے میں بھی، کوئی بندہ ہم معاف نہیں کرتے جس کے بارے میں ہم بول کے نہیں جاتے۔ تو جے جاندے اللہ کرے چولاں دے وچ مرغی نہیں پئی، اسی پھر بول کے جانا۔ جے چنے تھوڑے جے وچ کچے رہ گئے، اسی پھر بول کے جانا۔ چولاں دی ایک کڑی ڈھلی رہ گئی یا ٹائٹ رہ گئی، ہم نے پھر بول کے جانا ہے۔ سیکھنے کے آئے تھے، بدلنے کے آئے تھے، لینے کے آئے تھے۔ جو تعلیم اور تربیت میرے محبوب کے صحابہ آپ سے لیتے تھے نا، اگلے جمعے تلک اس کا اثر رہتا تھا۔ الجمعہ، ایک جمعہ، دوسرے جمعے تلک اگر رب نے کفارہ بنایا ہے تو مسئلہ یہی ہے۔ یار موٹر سائیکل کی ایک دفعہ ٹیوننگ کروا لے، مہینہ کا کٹ ہی جاندہ نا، چلو تو اڈے ہفتہ کٹ دا جداں دا روڈ ہے، ہفتہ تے کٹ ہی جاندہ ہے، اور نہیں تے ایک دن تے کٹ جاندہ ہے۔ ساڈی حالت جمعہ پڑھ کے اثر تک نہیں کٹ دے سی، اوتھے ہی مسیتے بہ کے ساڈے پھر وہی رویے۔ اور میرے نبی کے یار کہتے ہیں کہ محبوب جب ہم آپ کے پاس جمعہ پڑھ لیتے ہیں نا، یا کسی درس میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم یوں لگتا ہے کہ جنت میں چل رہے ہوتے ہیں، آپ اور میں۔ جی اتنا اچھی گل نہیں، بس کر دو۔
یا ایھا الذین آمنوا، اگر میں کہوں نا جن مومن نے ہونے سارے نے ہاتھ چک لینا ہے، اتقوا پہ آؤں سب نے سہم جانا ہے، حق کا تقاتے ہی پہ آ جاؤں۔ ہمارے اگر بلڈ کا ٹیسٹ ہونے چلا جائے نا تو سارے ہی کہن جی نہیں مینوں کچھ نہیں ہے، لیبارٹری والے کہہ دین کہ نہیں ہیپاٹائٹس ہے، ساری دنیا کو کراس میچ کرواتا، پھر بلڈ دینے کے لیے ایک ایک محبت کے زاویے سے دیکھ کے کسی مریض کو دینے کے لیے جا کو لینے والا نہیں ہوگا۔ تو نے اپنا وجود رب کو دینا ہے، زندگی اور بندگی رب نے مانگی ہے، دینی ہے۔ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، چاروں چیزیں رب کو پوری دو گے تو بات بنے گی۔ کل ان صلاتی، میرے قیام، میرے رکوع، میرے سجود، میرا تشہد، میری مناجات، میری تکبیر، میری تسبیح، میری تحمید، نماز کے اندر سب کچھ ہے۔ سٹینڈ کیسے لینا ہے، جھکنا کہاں پہ ہے، بالکل زمین پہ جبیں سائی کہاں کر لینی ہے، تشہد کا دھرنا کہاں دینا ہے، سب کا انکار کر ایک کی انگلی کو لہرانا کیسے ہے، یہ نماز ہے۔ نماز اکیلا مسجد میں آنے کا نام نہیں ہے۔ پوری دنیا کے سامنے سٹینڈ لے، اکیلا بھی کھڑا ہو، رب کے ساتھ شرک نہ کرنا، سنت کے مطابق پڑھ، ساری دنیا تیری خیر خواہ بن جائے، ساقی کوثر جیسا کوئی اور خیر خواہ نہیں۔ سیکھ یہاں پہ ادب کہ جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ اگر نماز پڑھ کے سجدے کی جگہ نظر ٹکانا سیکھ گیا ہے، ماں باپ کے سامنے نظر جھکانا نہیں سیکھا تو کچھ نہیں سیکھا۔ ایم فل پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے ڈاکٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا ہے، بہت بڑے عہدے پہ ہے اور بیوروکریسی میں ہے، اگر تجھے اپنے سے بڑے کو آئے ہوئے کرسی پہ بٹھانا نہیں آیا تو پھر فارغ ہے تو۔ حق کا تقاتے ہی، جتنی اوقات ہے، جتنا ڈرنے کا حق ہے ویسے تو سنیے، اس وقت کچھ اور بھی سنیے۔ آپ میں سے جس نے 5 کلاسیں کی ہوئی ہیں، کیا میں دیکھ سکتا ہوں ہاتھ؟ ممی 5 پڑھیاں ہیں، تسی شرمان ڈے ہو کسی وجہ تو میں لوما دے علاقے 'چ بیٹھا ایویں پاجی جن نے 5 پڑھیاں صرف میں انہوں دے ہاتھ منگے، 5 تو اتنے والے بے شک نال سارے چک لین۔ اچھا ہاتھ نیچے کر لیں۔ میں ایک بات عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے جو تقوی کا کہا ہے نا، ذرا تھوڑا سا تقوی کا ایک سین دیکھیے۔ میرے بر صغیر میں بالخصوص پاکستان میں 90% کردار ہے ان پڑھ لوگوں کا۔ مجھے ملک بنانا ہے، ملک کے لیے اینٹ چاہیے، اینٹ کی مٹی کون نکال رہا ہے؟ ان پڑھ۔ کسی کون چلا رہا ہے؟ ان پڑھ۔ روڑے کون توڑ رہا ہے؟ ان پڑھ۔ گارا کون بنا رہا ہے؟ ان پڑھ۔ وہ ڈائی کے اندر ڈال کے، سچے کے اندر ڈال کے پتھیرا اینٹ کو جو تیار کر رہا ہے نا، کچی اینٹ، ان پڑھ۔ بھٹے میں لگا رہا ہے، ان پڑھ۔ آگ دے رہا ہے، ان پڑھ۔ اس کو نکال رہا ہے، ان پڑھ۔ ٹرالی میں لوڈ کر رہا ہے، ان پڑھ۔ اتار رہا ہے، ان پڑھ۔ ٹریکٹر چلا رہا ہے، ان پڑھ۔ آگے مجھے جو مستری چاہیے وہ بھی تقریباً ان پڑھ، مزدور بھی ان پڑھ، گھر میں الیکٹریشن ان پڑھ، سینٹری کا کام کرنے والا ان پڑھ۔ یہاں سے چلتے چلتے چلیے کسی مکینیکلی ورک شاپ کے اندر نیچے لیٹنے والا ان پڑھ۔ جدھر بھی دیکھو گے آپ کو یہ لوگ نظر آئیں گے، اور ان کو کبھی بلا کے جی چودھری صاحب، جی باس، جی ہاں جی صاحب، تے جتھے کوئی 4 یا 5 کلاساں پڑھیا ہوئے وہ ماشاءاللہ کڑی مان نہیں، 30 سال پہلے دھکے کھاندا ہے، اس تو بعد کتے کرسی لب جائے، اگر کوئی کام میں باپ سے بھی بڑا آ جائے، اکالا میں یار، اکتایا ہوا، گھبرایا ہوا، پریشان، آبادیوں میں رہ کے بربادیوں کا سامان۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ آج کے دور میں اگر ابو جہل دیکھنا ہو، کسی پڑھی لکھی سیٹ کے اوپر، کسی کرسی کے اوپر، گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ انجام گلستہ کیا ہوگا؟ اگر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے
گاڑی پہ بیٹھ کے، مہنگی سے مہنگی گاڑی پہ بیٹھ کے، اپنی سواری پہ بیٹھ کے، اپنے گھر کے تھڑے پہ بیٹھ کے، کسی پوسٹ پہ بیٹھ کے، اگر آپ نے اپنے ملک کی خدمت میں وہ کردار ادا نہیں کیا جو ایک تھپیرا کر رہا ہے، جو ایک ان پڑھ آدمی کر رہا ہے، جو ایک اس کی زندگی اور جو ہے ساری محنت کے اوپر لگا کے کرنے والا کر رہا ہے، تو پھر سوچئے کہ قرآن صرف سنا گیا ہے، مانا نہیں گیا، پڑھا گیا ہے، سمجھا نہیں گیا، تھیوری لی گئی ہے، پریکٹیکل نہیں کیا گیا، ترجمہ پڑھا گیا ہے ثواب کی نیت سے، مگر دنیا میں جو اس کا ثواب تھا وہ نہیں لیا گیا۔ تو اس طرح کی قومیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دو میں سے ایک کام ضرور کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن گاڑی روکی اور کہا یار ہے نا آواز آنی نہیں ہے ٹھنڈی، کہندا بھاجی اج کل جہاں جینونت مہنگی تو مہنگیاں بھی آپ ڈسکاں لئی دیاں نے نا، وہ دو نمبری آ رہی ہے۔ میں نے کہا حل؟ کہنے لگا جی میں کوشش کرتا ہوں کھول کے ریگ مال مارتا ہوں، صاف کرتا ہوں، توے شوے یہ وہ ٹول وول لگاتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا امید ہے۔ میں نے کہا نہ ہوا تو کہندا جی پھر یہ کٹ کے سٹاں گے، نویں پاواں گے۔ اللہ بھی چاہتے ہیں میرے بگڑے ہوئے بندے ٹھیک ہو جائیں، ان کا کل پرزہ ٹھیک ہو جائے، ان کے رویے ٹھیک ہو جائے، ان کی گفتار ٹھیک ہو جائے، ان کا کردار ٹھیک ہو جائے، ان کی مناجات و عادات وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اگر ٹھیک نہیں ہوتے تو رب پھر قومیں بدل دیتے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جیسے پرزا آپ اور میں بدلتے ہیں، اللہ بھی قومیں بدل دیتے۔ قوم عاد نہیں ٹھیک ہوئی، بڑا سمجھایا، اللہ نے بدلی، آج نام و نشان ہے۔ آپ کو پتا ہے قوم عاد کتنی بڑی تھی؟ اس وقت جو ان کی بنائی ہوئی ہاتھوں کی بلڈنگیں ہیں، ان کے اندر جو سیڑھیاں ہیں نا، جو سیڑھیاں ہیں ان کا ایک سٹیپ آپ کی اس چھت سے بھی اونچا ہے۔ پوڈے جڑے سیڑھیاں دے وہاں کھڑے ہوتے ہیں جب ہم، تو ہمارے قد کے برابر تقریباً اور اوپر آ رہا ہوتا ہے، جنہ دا ایک پیر دی الانگے نہیں سی، سٹیپ نہ سی۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَسَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، تیرے رب نے ان کی ہوا نکالی تھی، بڑی ہوا آ گئی تھی، بگڑ گئے تھے انسانیت اور دیوانے بن گئے تھے، بیگانے ہو گئے تھے، پیغمبر اور حقیقت اور دلیل کو رد کرنے لگے تھے۔ كذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ قوم عاد کو رب نے ہوا سے مارا، اور قوم سمود کو رب نے آواز، جو پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز کرتا تھا۔ کیسے مارا ہے؟ نام و نشان نہیں۔ اللہ نے قومیں بدل دی، قوم نوح بدل دی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم بدل دی، نمرودی لوگ بدل دیے، فرعون اور فرعونیت بدل دی، ابو جہل اور اس کی جہالتیں بدل دی۔ اب آپ اور میں کیا چاہتے ہیں؟ بڑوں کے ساتھ بھی رویہ جہالت والا، راستے میں آتے ہوئے کسی بھی بزرگ کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہیں ہوتا۔ جوانوں بالخصوص آپ سنیں، جوانی ہم پہ بھی آئی تھی، کب چلی گئی پتہ ہی نہیں۔ لفظوں کے ساتھ خوش ہونا کوئی خوش گمانی نہیں ہے کہ جناب ماشاءاللہ جب بلایا جاتا ہے نا تو اس وقت واعظ خوش الہان، کئی جگہ پہ اعلان ہوتا ہے میرا واعظ خوش الہان، اور ہمیں زندگی بھر پتہ ہی نہیں کہ خوش الہانی ہوتی کیا ہے۔ نہ ساڈی ٹون سیدھی، نہ ساڈے سر سیدھے، نہ ہمارا لہن سیدھا، لیکن واعظ خوش الہان بندہ سمجھتا ہے بلے بلے آج انہوں نے چوک کے رکھیا کام۔ اور ایک جملہ بڑا لکھا جاتا ہے، نوجوان اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، جنہ دے اپنے دلوں دیا دھڑکنا رہن اور نوجوانوں دے دلوں دیا دھڑکن، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور خطیب عرب و عجم، بلے بلے کیا بات ہے۔ اور کچھ نہیں، میں اگلے دن اشتہار اکٹھے کیے، اس نے اتفاق سے فیس بک پہ آتے جا رہے تھے تو میں اکٹھے کرتا جا رہا تھا، سارے مسلکاں دے اکٹھے کیتے، ہر خطیب دے نام نال خطیب اعظم فیصل آباد۔ اعظم تو سپرلیٹو ڈگری ہے۔ یہاں کتنے کمشنر ہیں؟ 2؟ کتنے ہیں فیصل آباد میں؟ کمشنر صرف ایک ہے، نائب ہو سکتا ہے، اسسٹنٹ ہو سکتا ہے، مگر خطیب جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے خطیب اعظم۔ کوئی چھوٹا بھی لبیا، میں لب تھک گیا، مینوں کسے دے اشتہار چ نہ چ نہیں سی پی
خطیب اصغر. قراء کا نام دیکھیں یہی حالت, نعت خانوں کو دیکھیں یہی حالت. جب دیندار طبقے کی حالت یہ ہے تو عام بندہ کیا کرے گا؟ ایک دن نہ گیدڑ بولے تو میں نے دادا ابو سے پوچھا, میں کیا دادا ابو ایک بولدا دوجا بھی بول پیندا پھر تیجا واری بن لیندے نے, کی آندے کی نے؟ کہنے لگے پتر انہاں جے سارے چودھری تے سارے سردار ہوندے نے, ایک بولدا کہندا تو بولیا تے میں نہیں بول سکدا, وہ کہندا میں وی سردار, وہ کہندا میں وی سردار, وہ کہندا میں وی سردار. ایک گھر میں دو چودھری اچھے نہیں لگتے, جب دادا ہے تو دادے کو چودھری بنا دو, ابو ہیں تو ابو کو چودھری بنا کے رکھو. سردار ڈیرے دار, ہر وہ بندہ سردار ہے جس کے سر میں تھوڑی سی بھی دانائی اور عقل والی بات ہے, اور وڈے سراں نال بندہ سردار نہیں بنتا. اور ساڈے مشرقی پنجاب والوں کو پتہ لگا سرداراں دے سر وڈے ہوندے نے, انہوں نے 21 میٹر دی پگ لے کے اتھوں بن کے اداں کھڑ کے اتھے تک سر کڑ کے سردار رنجیت سنگھ تے فلانا سنگھ تے گلجیت سنگھ تے دلجیت سنگھ شبدیو سنگھ رکھ لیا, لیکن گلاں اوتھے ہی رہیاں. تو اللہ نے اگر دانائی سے نوازا ہے, وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ, تمہارا امیر ایسا حبشی بنایا جائے جس کا سر چھوٹا سا ہو, منکے جتنا ہو, اور اس میں سلوٹیں پڑی ہوں, پچکا ہوا ہو, آپ نے اس کی بھی تعمیل کرنی ہے حکم کی. امیر جو بنایا گیا رب نے بنا دیا. سورج کتنا چھوٹا ہے, بعض ستاروں سے 4 کروڑ گنا بھی چھوٹا ہے, لیکن آسمان کی حکمرانی اللہ نے سورج کو دی ہے. تو ہم کس کا آرڈر مانتے ہیں؟ سورج اللہ کا, تو ہمیں بھی اللہ کا حکم ماننا ہے. رب کے احکام کو ماننے والا, اللہ کے فیصلوں کو سننے والا انسان, یہ ہے اصل اللہ سے ڈرنے والا. کانپ جائے, سہم جائے, ڈر جائے, تسلیم کر لے, بڑے کو عزت دے. آج ہی اپنے آپ کو بدلیے, فیصلہ کر لیجئے کہ گلی محلے میں آنے جانے والا کوئی بھی سفید بالوں والا میں نے میاں جی کے بغیر, اچھے لفظوں کے بغیر نہیں بلانا. جھک کے رک کے میں نے راستہ, کسی بھی مسلک کا ہو, عزت کرو یار. رب نے سفید بالوں کو عزت دی ہے, آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ اس لیے جس دن یہ ماحول شروع ہو گیا نا, آپ یقین کریں ایک دوسرے کے ساتھ, جب ہم پاکستان انڈیا تقسیم نہیں ہوا تھا, ہم سکھوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, ہندوؤں کے ساتھ بیٹھتے تھے, مرہٹوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. مسلمان اپنے ادب, اپنے اخلاق اور اپنے رویے, گفتار اور کردار سے لوگوں کے دل جیتا کرتا تھا. مگر آپ اور میں آج سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں, پوری رات بیٹھتے ہیں, سیدھے مودے ہو کے لیٹے, جدہ میں ہوئے ادا کرنا ہے, ایسے ایسے کمنٹ پاس کرتے ہیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ, شرما کے رہ جاتی ہے. کیا کچھ نہیں بولتے, کیا کچھ نہیں لکھتے, پروف ہو یا نہ ہو, دلیل ہو یا نہ ہو. ایک چوزا بولا نہیں, سارے بولنا شروع کر دیے. ایک کوا بولا نہیں, سب نے کائیں شروع کر دی. ویوز پہ ویوز, اور جناب کمنٹس پہ کمنٹس پاس ہونے لگے. تو نے اپنا حساب دینا ہے. بہترین لکھ لیتا ہوں, خطاطی میں, کیلی گرافی میں ورلڈ کو الحمدللہ ٹاپ کیا ہوا ہے, لیکن صرف کسی کا ڈر نہیں, ایک اللہ کا ڈر ہے کہ میں نے آج تک کسی کے اوپر منفی کمنٹ پاس کرا ہی نہیں. کیوں؟ میں نہیں کر سکتا, میں نہیں لکھ سکتا, میرے پاس کوئی تھوڑا بہت جان پہچان نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا دنیا کیا کیا بول رہی ہے. کسی نے ہزاروں گالیاں بھی دی ہیں تو اللہ کی قسم اس کے جواب میں گالی نہیں دی. کیوں؟ میرے مرشد کی تربیت میں, تقوی میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ہم فرشتے نہیں ہیں, انسان ہی, مگر کمٹمنٹ کر رکھی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کرنا. زمانہ طالب علمی میں بھی قلم اور خطاطی کے ماہر ہونے کے باوجود بھی ایک لفظ تو دور ہے, ایک حرف بھی کبھی لیٹرین کے دروازے پہ نہیں لکھا. کس لیے؟ امام بخاری کا درس سنا تھا میں نے جب میں سلفیہ میں پہلے سال آیا, جب تقریب بخاری ہوئی تو استاد جی نے بتایا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ نہ پوچھے تو اچھا ہے, پوچھ وہ سکتا ہے, لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ضد میں, انا میں, مخالفت میں کچھ غلط نہیں بولا. اس بارے میں مجھے امید ہے اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا. بھائی اختلاف انبیاء کے بیچ میں بھی ہوتا ہے, باپ بیٹے کے بیچ میں بھی ہوتا ہے,
اختلاف نظریات کا ہوتا ہے، اختلاف کھانے پینے میں طبیعتوں میں ہوتا ہے، اختلاف مزاجن بھی ہوتا ہے. اختلاف رکھیں، مخالفت نہ کریں. کیا فرق ہے اختلاف میں اور مخالفت میں؟ اختلاف ہے کہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ میرے نزدیک اچھا نہیں تو میں چپ ہو جاؤں، ٹھیک ہے. مخالفت یہ ہے کہ میں اس کو وہاں چھوڑ کے آؤں اور اس کے رویے یا اس کے نظریے کی وجہ سے میں اسے وہ بھی بول دوں جو وہ ہے نہیں. یہ مخالفت ہے. اور آج گھروں کے اندر، رشتوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر، جماعتوں، گروہوں، گروپس کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ کسی انسان کو معافی ملی ہو. کسی انسان کو ہم نے معافی نہیں دی. دنیا بھر کے متقی بھی ہم، پرہیزگار بھی ہم، غلط سارے دوسرے. تو اللہ کے لیے ان رویوں کو بدلو. میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آبادیوں میں جینا سیکھو، آبادیوں میں رہنا سیکھو. قاتل بن کے نہیں، زبان کے کتیرے بن کے نہیں، بلکہ تھوڑا میرے محبوب جیسی ہستی نے ایک کام کرو گے اج کدی نہیں شاید نہ کیتا ہوئے. میرے حضور نے نا ایداں اپنی زبان باہر کڈی، پاجی ایتھے ساڈے نال بہ کے بھی موبائل ورتو تے چس نہیں، میں نہیں سا چاہتا کہ کچھ کہاں، لیکن پالو جیب. ایتھوں میرے حضور نے نا ایداں اپنی زبان باہر نکال کے پکڑی. پھڑ سکتے ہو؟ پھڑ کے ویکھو، ہاتھ چ نہیں آؤندی. تسی یار پھڑو، ہاں میں کیمرہ تواڈے ول لوانا. حضور تو ود کے تے تہاڈیاں شاناں نہیں. پھڑ کے تے صحابی نے پوچھا، حضور آ جڑیاں اسی گلاں کرنے ایدے تے بھی پکڑ ہوئے گی؟ آپ نے کیا سنو، کفا علیک ھذا، روک سکتے ہو تو اس کو روکو، روک سکتے ہو تو اس کو روکو. قیامت کے دن جہنم میں سب سے زیادہ جن لوگوں کو اوندے منہ ڈالا جائے گا، زبانیں باہر نکلی ہوں گی، ان کی زبان کی کاٹ کی وجہ سے لوگ زخمی ہوئے ہوئیں گے، اس جرم میں ان کو پکڑ کے ڈالا جائے گا. روک سکتے ہو تو ہاتھ روکو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ. ہاتھ صرف مارنے سے نہیں، ان بٹنوں کے اوپر ٹچ کرنے سے بھی. ایک حرف لکھتے ہو نا، قیامت کے دن معلوم نہیں اس کا بوجھ کتنا ہوگا، اٹھایا جائے گا کہ نہیں اٹھایا جائے گا، اور سر پہ ڈال کے جہنم میں پھینکا جانا. انشاءاللہ جس دن ہم نے یہ کنٹرول کر لیا، اپنے جرم دیکھے، اپنے گناہ دیکھے، اپنے وجود پہ نظر ڈالیں، اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے ماضی کو دیکھ کے حال کو بہتر بنا کے مستقبل کو سنوارنے کے اوپر آئیں. مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی ہماری یہ مجلس، ہماری یہ دعوت، ہمارا یہ پیغام، ہماری یہ گفتگو، آج کا یہ پروگرام اللہ ہمارے حق میں کر دے تو اور کیا ہے. زندگیاں بدلتے دیر نہیں لگتی، جیسے موت آتے دیر نہیں لگتی. یو ٹرن لیتے ہوئے، چینج ہوتے ہوئے بھی معلوم نہیں رب کو کون سی ادا پسند آ جائے. میں بھی اپنی زبان کنٹرول کروں، آپ بھی. میں بھی اپنے ہاتھ کنٹرول کروں، آپ بھی. دوسروں کو بھی دعوت دیں، جوانوں، بزرگوں، سارے مل کر کے. جب انشاءاللہ بچوں کو گالی دینے کی بجائے کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم کہیں بیٹا بول لیں، پیار سے بول لیں، محبت کے جملے کہہ لیں. اسی طرح بچے بھی شروع کر دیں، لب و لہجے اپنے نرم کریں، جو ان کی سختیاں اور تلخیاں اور گرمیاں ہیں ان کو کنٹرول کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے حالات بھی بدل دے گا، اور پرزے بگڑے ہوئے ٹھیک ہو جائیں. تو اچھا مستری انہی کو ایڈجسٹ کرتا ہے، وہ نکال کے باہر نہیں پھینکتا. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر تم نہیں بدلو گے خود کو تو پھر میں تمہیں بدل دوں گا. اور جب رب بدلتا ہے تو پھر تباہی کے دھانے پہ وہ 1122 کو نہیں بلاتا، پھر وہ نرمیاں نہیں کرتا، پھر وہ تڑپنے والوں کو پانی نہیں دلواتا، پھر وہ مرنے والوں کو کندھا نہیں دلواتا، پھر وہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں اجاڑتا ہے. تو پھر صفحہ ہستی سے مٹا کے یوں ایک آخری دانہ بھی جلا دیتا ہے. جیسے ہم اپنی فصل کو کاٹ کے اس کے بعد اس کا جو نیچے جو کچھ بچا ہوتا ہے باقیات کو آگ لگا کے مدعا صاف کر دیتے. تو آئیے قبل اس کے کہ ہماری فصل کٹے، اللہ کی لاٹھی چلے، ہم اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیں. آبادیوں میں رہ کے بربادی کا سامان نہیں، بلکہ آبادی کا، سختیوں کا نہیں، نرمیوں کا، تلخیوں کا نہیں، بلکہ اس کی بجائے لطافتوں کا اور دوریوں کا نہیں، بلکہ قربتوں کا سامان بنے کہ لوگ دیکھ کے ہماری طرف ویسے آئیں جیسے شہد کی مکھی جو ہے وہ پھول پہ جاتی ہے. گندے نہ بنے، گندی مکھی نہ بنے،
کہ جو خیر اور بھلائی کو چھوڑ کے بھی گندگی کے سامان پہ بیٹھتی ہے، اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری عقبہ بھی اچھی کر دے، اور ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، ہمارے رویوں میں حسن پیدا کر دے، اور ہمیں ایسا کر دے کہ اس کو پسند آ جائیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔